آج جس کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کے پیر دھو دھو کر پیے کہ یہ اس کی آخرت میں جنت میں جانے کا سامان ہے۔ صحابی نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے میرے حبیب مجھ کو ذرا یہ بتائیے رب رحمان کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اگر ہم کر لیں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے جو ہم کر لیں تو رب رحمان ہمیں دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اے میرے صحابی، سب سے پہلا کام اللہ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرو اپنے وقتوں کے اوپر۔ اس نے پوچھا ثم ایو، اے میرے آقا اس کے بعد اللہ کس عمل کے اوپر خوش ہوتا ہے؟ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ آج میرے محترم بھائیوں، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، اس نوجوان نسل کو کیا ہو گیا؟ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم، بوڑھے والدین ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بوڑھے والدین ہیں ان پر فوقیت اپنی بیویوں کو دے دیتے ہو۔ جو ماں بڑے ارمان سے تیری بیوی لے کر آتی ہے، اپنی بہو لے کر آتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، وہ بیٹا شادی کے بعد اپنی بوڑھی ماں کو ہی بھلا دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، میرا نبی کہتا ہے 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے، اللہ اس بات پر جنت عطا کرتا ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، والدین کی موجودگی میں بیوی کی خدمت کرتا ہے، والدین کی موجودگی میں بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ چھپ چھپا کے کھانا لے جا کر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ اس کو اس بات کی تو فکر ہے کہ میری بیوی بھوکی ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ میری ماں بھوکی ہے۔ افسوس کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماؤں کو رلاتے ہیں۔ وہ آج جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو، اللہ کی قسم جس کی ماں موجود ہے، جس کا باپ موجود ہے، خوش نصیب ہے۔ ابھی میرا ایک دوست ہے ناظم آباد میں، برادر رول اللہ صاحب، کل میری دکان پر آئے ہوئے تھے، کہنے لگے یار زبیر 16 سال شادی کو ہو گئے، 16 سال شادی کو ہو گئے، کبھی زندگی کے اندر کبھی میں نے محتاجگی محسوس نہیں کی، کبھی زندگی کے اندر میں نے پریشانی محسوس نہیں کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری تنخواہ کب ملتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، میں نے کبھی 25-30 تاریخ کا حساب نہیں کیا۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مہینے کے آخری دن رہ جاتے ہیں، اب 25 تاریخ آ گئی، اب بجٹ بنانا ہے، اتنا اتنا خرچ کرنا ہے۔ کہہ رہے 30 تاریخ تک میری تنخواہ بڑی آرام سے چلتی تھی۔ کہہ رہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 6 ماہ پہلے میرے والد کا انتقال ہوا، گھر سے برکت اٹھ گئی، گھر سے برکت اٹھ گئی۔ کہتا اللہ کی قسم اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 30 تاریخ آنے والی ہے، 25 آنے والی ہے، بجٹ محدود رکھنا ہے، خرچہ کم کرنا ہے۔ کہتا ہے میرے والد کے انتقال کے بعد میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میری گھر کے معاملات میں خیر اور برکت رخصت ہو گئی۔ یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بوڑھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جو تیرا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ تیرے لیے وہ بوڑھی ماں رات کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہی ہوتی ہے، تیرا سفید داڑھی والا باپ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس باپ کو، اس ماں کو جھڑکیاں دیتا ہے، اس ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ آج جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس نے اپنے ماں باپ سے زندگی کے اندر بدتمیزی کی تھی، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اللہ کی قسم میرے محترم بھائیوں وہ آج پچھتاتا ہوگا۔
وہ کہتا ہوگا ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، لیکن آج صرف ہائے کاش ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں تیری ماں قبر سے نکل کر نہیں آ سکتی، آج تیرا باپ منو من مٹی سے نکل کر باہر نہیں آ سکتا۔ اب اس کا بھی طریقہ بتائے دیتا ہوں کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کی دنیا میں زندگی میں قدر نہیں کی، جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر نہیں کی، اب وہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں کی بہنوں کے ساتھ، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور اپنے ماں باپ کے لیے رب رحمان سے دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بوڑھے والدین کو یاد رکھا کرے۔ اور میرے محترم بھائیوں، والدین کے دوستوں کے ساتھ، اگر باپ تھا اس کے دوست تو ہوں گے، اگر باپ تھا اس کے بھائی تو ہوں گے، اگر ماں تھا اس کی بہنیں ہوں گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن عمر ایک جگہ جا رہے تھے اپنی سواری کے اوپر، رستے میں ایک شخص نظر آیا، وہ شخص پیدل جا رہا تھا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی پگڑی، اپنا عمامہ اتار کے اس شخص کے اوپر رکھ دیا، اس شخص کے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنی سواری پر آ کر بیٹھ گئے، پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، پھر سواری سے اترے، پھر اس شخص کے ہاتھ میں اپنی سواری کی رسی تھما دی اور کہا محترم آپ میری سواری پہ سفر کیجیے۔ ساتھ میں ابن عمر کے جو غلام تھا کہنے لگا عبداللہ بن عمر یہ کیا کیا، سواری بھی کھو دی، اب پیدل جائیں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں، یہ میرے باپ کا دوست تھا، یہ میرے باپ کا دوست تھا اور یہ پیدل سفر کر رہا ہے اور میں سواری کے اوپر سوار ہوں۔ عبداللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اگر باپ فوت ہو جائے تو باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے محترم بھائیوں وقت اختتام پر ہے، یہ تو بڑا طویل موضوع ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عظمت، یہ تو بڑا طویل موضوع ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جس دن اپنی ماں کو قبر کے اندر اتارا، اپنی ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد امام صاحب زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگی۔ کسی نے کہا امام صاحب کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم آج میرا جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ماں کے جو ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیا کرتی تھی آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھو، اگر جس کی ماں زندہ ہے آج جا کر اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جا، بیویاں بہت مل جائیں گی، ماں نہیں ملے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں ماں کے اوپر۔ وہ ماں کا رتبہ میرے محترم بھائیوں، صحابی آیا، صحابی آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے کہ میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کس کے ساتھ اپناؤں۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، ہمارا حسن اخلاق سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بوڑھی ماں اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بیوی اور بچوں کے ساتھ کمرے میں چھپ کر پیزے کھا رہا ہوتا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ جس ماں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، جس ماں نے صعوبتیں مشکلیں برداشت کر کے اس کو جنا، اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، آج اسی بوڑھی ماں کو کمرے میں چھوڑ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ پیزے اور تکے کھاتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں رو رہی ہوتی ہے، رل رہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر بیوی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ بوڑھی ماں بیمار ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ماں ہے اللہ کی قسم جس نے تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا۔
صحابی نے کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال امک، اے میرے صحابی سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حق تیری ماں رکھتی ہے، کہ تو اپنی ماں کے ساتھ حسن اخلاق رکھ، سب سے بڑھ کر تیرے لیے تیری ماں ہونی چاہیے۔ قال ثم من، کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے ماں کا تو خیال رکھوں گا، لیکن اس کے بعد؟ صحابہ جنت کے مشتاق تھے رام، کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ کے نبی سب سے پہلا حق آپ نے ماں کا بتا دیا، ماں کا بہت خیال رکھوں گا، ماں کے ساتھ پیار کروں گا، ماں کا خیال رکھوں گا، لیکن ثم من، اب اس کے بعد؟ قال ثم امک، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پھر تیری ماں۔ دوسری بار بھی تذکرہ ماں کا کیا۔ قال ثم من، کہنے لگا اللہ کے نبی پھر کون؟ قال ثم امک، نبی نے فرمایا پھر تیری ماں۔ قال ثم من، کہنے لگا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ قال ابوک، کہا پھر تیرا باپ۔ تین دفعہ ماں کا تذکرہ کیا۔ وہ ماں کا دل دکھانے والوں، بیویوں کی خاطر ماؤں کو چھوڑنے والوں، بیوی کو پیٹ بھر کر کھلانا، بیوی کو گھمانا اور ماں کو تنہا کمرے میں چھوڑنا، میرے محترم بھائیوں کبھی بھی یہ فلاح نہیں پا سکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ماں کا ہو، جو اپنے باپ کا ہو، جو اپنی ماں اور باپ کا خیال رکھے۔ بیویاں بہت مل جائیں گی، بچے بہت مل جائیں گے، آج میری ماں نہیں، اللہ کی قسم کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لو میری ماں نہیں آ سکتی، لیکن دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ آخری دم تک میری ماں کے منہ کر اب میرا نام تھا زبیر، زبیر۔ دل مطمئن ہے کہ میری ماں مجھ سے اس دنیا سے راضی ہو کر چلی گئی۔ میرے محترم بھائیوں لیکن اگر کسی کی ماں ناراض دنیا سے گئی ہے، وہ برباد ہو گیا، اس کے خسارے کے لیے کافی ہے۔ اب بھی وقت موقع ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت